یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، الا مگر یہ ہے کہ ان تکون تجارتا عن تراض منکم، آپس میں رضامندی سے تجارت ہو، ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ قتل کرو ایک دوسرے کو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تمہارے ساتھ مہربان ہے، ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو شخص یہ کام کرے گا حد سے تجاوز کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، پس عن قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ رب العزت پر آسان ہے، ان تجتنبوا کبائر، اگر تم اجتناب کرو گے ان بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، جن سے تمہیں روکا گیا ہے ہم مٹا دیں گے تم سے تمہارے چھوٹے گناہ، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے ایسے داخل ہونے کی جگہ جو عزت دار ہے۔ سورۃ النساء کا آیت نمبر 29، 30 اور 31 ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا ارادہ بتایا کہ میرا بندوں کے ساتھ ارادہ کیا ہے۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت نے پہلا حکم یہ بیان فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ باطل طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، ہر وہ کام باطل طریقہ ہے، کاروبار باطل ہے جو شریعت کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو۔ جس چیز کو اسلام نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے وہ سارا کا سارا طریقہ باطل ہے۔ چوری ہے، ڈکیتی ہے، خیانت ہے، سود ہے، رشوت ہے، دھوکہ ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں باطل طریقے میں آتے ہیں۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں میں تو صرف لوگوں کے ساتھ زبان تیزی کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں۔ زبان تیزی کے ساتھ کاروبار کرنا دھوکہ ہے، اور کسی کو دھوکے کے ساتھ مال فروخت کرنا باطل طریقہ ہے اور یہ حرام ہے۔ اسی طرح جو اشیاء ہے وہ بھی باطل ہے۔ مثال کے طور پر چرس ہے، شراب ہے، جوا ہے، تصاویر ہے، داڑھی کا منڈوانا ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں حرام میں آتے ہیں۔ ایک نائی اگر داڑھی منڈواتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے روزگار حلال ہے تو حرام ہے۔ جو چیز اسلام کے خلاف ہے اس چیز پر پیسے کمانا وہ سارے کے سارے حرام ہے۔ چرس، افیون، شراب، جتنے منشیات کی چیزیں ہیں اس کے اوپر جو بھی آمدن ہے وہ حرام ہے۔ فلم، گانے وغیرہ یہ سارے کے سارے حرام کے زمرے میں آتے ہیں۔ کچھ پیشہ ایسا ہوتا ہے جو باطل طریقے سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی سینما چلاتا ہے تو یہ حرام پیشہ ہے۔ گانے وغیرہ بیچتا ہے۔ ہمارے یہاں آج کل کمپیوٹر کے ذریعے میموری کارڈز وغیرہ میں فلمیں وغیرہ ڈال کر پیسے لیے جاتے ہیں، یہ تمام کے تمام حرام ہے۔ لہو و لعب، ایسا کھیل کود جو اسلام اور شریعت کے خلاف ہے اس کے اندر کاروبار کرنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح سود اور جوا، رشوت بازاری، اور اسی طرح شرطوں کے اوپر کھیل کود، قمار، یہ سارے کے سارے چیزیں حرام طریقوں میں آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے کے ساتھ کوئی بھی چیز حرام نہیں ہے، ہاں الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، یہ کہ تم ایک دوسرے سے رضامندی کے ساتھ تجارت کرو۔ تجارت کسے کہتے ہیں؟ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، مال کا بدلہ کسی چیز کے ذریعے ہو، آپس میں رضامندی ہو، اور اس میں بھی شرط ہے کہ حلال طریقہ ہو، حلال چیزوں پر ہو، حلال طریقے سے ہو۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں میں نے سود تو لیا ہے لیکن یہ اس پر راضی تھا، میں نے تو اس کو دھوکہ دیا ہے، یہ اس پر راضی تھا، میں نے یہ حرام چیز اس پہ فروخت کیا ہے،
یہ اس پہ راضی تھا۔ چیز جب حرام ہے وہ راضی ہو یا نہ ہو حرام ہی ہے۔ اور اگر سود کے ذریعے آپ مال فروخت کرتے ہو وہ راضی ہو یا نہ ہو وہ حرام ہے۔ اس لیے کسی کو دھوکے کے ذریعے اس کو سادہ آدمی سمجھ کر اور ان پڑھ اور جاہل سمجھ کر دیہاتی سمجھ کر اس کے اوپر زبان کے تیزی کے ذریعے دھوکہ دے کر اگر کوئی چیز فروخت کیا جاتا ہے یہ تمام کے تمام چیزیں حرام کے زمرے میں آتے ہیں۔ آج یہی تو وجہ ہے نا کہ تمام طاقتیں اور زور لگا کر بھی ہم فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم رسول اللہ کا ایک سنت زندہ نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے ہم ان حرام طریقوں پہ چل رہے ہیں جو طریقے اسلام کے خلاف ہے۔ یہ عنوان بہت زیادہ لمبا ہے، اتنا ہی مختصر یہ ہے کہ جب تک روزی حلال نہیں ہوگی، ہمارے بزرگوں نے تو کہا ہے کہ لوگ اگر سجدوں میں بہت پیچھے ہو لیکن روزگار میں حلال ہو تو یہ بہت بڑی فضیلت اور ایمانداری کی بات ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ نماز کو چھوڑنے کو بہت حرام سمجھتے ہیں لیکن کاروبار میں خیال نہیں رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں نماز سے بھی اور نماز ہی کی طرح اہم ترین ہے حلال روزگار۔ ہمارے پیسوں کے اوپر لکھا ہوا ہے 100,000 روپے کے نوٹ پہ آپ دیکھیں، حصول رزق حلال عبادت ہے، حلال رزق کا حصول کرنا عبادت ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے تجارت کو یہاں بیان فرمایا۔ اور بھی بہت سارے ذریعے ہیں حلال آمدنی کی، صرف تجارت نہیں ہے، تجارت تو بہت بڑی عبادت ہے۔ التاجر الصدوق الامین، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سچا اور امانت دار تاجر ہوتا ہے وہ قیامت کے دن نبیوں کے صف میں اٹھے گا، شہداء کے صف میں اٹھے گا۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی جب سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے اس کو اللہ مال میں 10 گنا برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے تجارت بہت حلال طریقہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم قتل نہ کرو اپنے نفس کو۔ اپنے آپ کو خودکشی کرنا بھی حرام ہے، کسی اور کو ناجائز قتل کرنا بھی حرام ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کو قتل کرنا بھی حرام ہے۔ یہ زمین بہت چھوٹی چیز ہے، یہ دنیا بہت ہی چھوٹی ہے۔ اگر ایک آدمی پوری دنیا کے اوپر لڑ کر کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے تو بھی ناجائز ہے۔ دنیا بہت چھوٹی چیز ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا بھی حرام ہے۔ ہمارے معاشرے میں خودکشی کی رجحان بڑھ رہا ہے، خود اپنے آپ کو لوگ نوجوان اپنے آپ کو گولیاں مار رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ اسلام کے خلاف ہے، سخت سے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ جہنم کے اندر رسوائی والا عذاب جن کو دیا جاتا ہے ان میں ایک نام خودکشی کرنے والوں کا ہے۔ ایسے علماء جو شہر کے اندر امامت کرتے ہو یعنی نام رکھتے ہو، وہ علماء کو جائز نہیں ہے خودکشی کرنے والے کے جنازے میں شریک ہوں، اور اکثر علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ خودکشی کرنے والے کے جنازے میں شریف اور نیک اور نمازی آدمی شریک نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ان اللہ کان بکم رحیمہ، اللہ تمہارے ساتھ مہربان ہے، صرف آپ نے اللہ رب العزت کے قانون کی پاسداری کرے گا۔ اچھا جی، اگر کوئی اس طرح نہیں کرتا ہے، حرام طریقے پہ چلتا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، جو ہمارے تجاوز سے حدود سے تجاوز کرے گا، ظلم کرے گا، دھوکہ اور حرام خوری کرے گا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، بس ہمارا فیصلہ اٹل ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہم اس کو نارا آگ میں داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ رب العزت پر بہت آسان ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ایمان لایا ہے، میں تو مسلمان ہوں، اب کیسے اللہ مجھے عذاب میں ڈالے گا، جہنم میں ڈالے گا؟ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ پر آسان ہے، تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم اللہ کے قانون کو توڑ دو، تم شریعت کے حدود کو پامال کر دو اور تم کہو کہ اللہ کیسے جہنم میں ڈالے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ پر بہت آسان ہے۔ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ ایک اور قاعدہ اللہ نے بیان فرمایا، جو آدمی کبیرہ گناہ سے بچے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ اس کے نیک اعمال کے ذریعے معاف کرتے رہیں گے۔
ایک آدمی نماز کے لیے جا رہا ہے، اس نے آج کے دن میں جتنے چھوٹی چھوٹی گناہیں کی ہیں، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ کبیرہ گناہ بڑے گناہ کو کہا جاتا ہے، صغیرہ چھوٹے گناہ کو کہا جاتا ہے۔ بڑا گناہ جب کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑا مجرم ہوتا ہے۔ بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ بڑا گناہ وہ ہے جس پر حد جاری ہوتا ہو، جس پر جہنم کا عذاب آیا ہو، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور کچھ علماء نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ بھی اگر شرمندگی کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ اگر کسی سے سرزد ہو جائے تو اللہ کی کتاب میں وہ صغیرہ لکھا جاتا ہے۔ اس پر اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے کبیرہ گناہ کو فوراً مٹاتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیکیاں وہ گناہوں کو بھگاتی ہے۔ جب بندہ نیکیاں کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ رب العزت مٹا دیتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ جو بندہ نیک اعمال زیادہ کرتا ہے اس کے برے اعمال کو اللہ خود بخود مٹا دیتے ہیں۔